بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک، اور امید ہے آپ سب لوگوں کے رمضان اور عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں خوشیوں سے کے ساتھ بسر کر رہے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کچھ سردیوں کے موسم اس قدر یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں بے انتہا برف باری ہوتی ہے اور بے انتہا ٹھنڈک ہوتی ہے، دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، مختصر، تو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اب سیزن چینج ہوا ہے، اسپرنگ کا موسم شروع ہو گیا ہے، باہر آنے والی ہے، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ملاقات آپ لوگوں سے پھر کی جائے۔ اور جناب علی، آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تین چار ٹاپک اہم ہیں جس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو تین چار ویڈیوز جو ہیں وہ ویک اور 2 ویکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو صحیح خبریں جو ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں اس طرح کے جو لوگ یہاں پر آلریڈی موجود ہیں، اور وہ موسٹ اویئر ہوتے ہیں کہ سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ پاکستان میں یا کسی اور جگہ موجود ہیں تو وہ خبروں کو اس صحیح طرح سے اس کے تمام سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس مس انفارمیشن پہنچ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہاٹ ٹاپک آج کل کا ہے وہ ہے جی یو ایس اے، امریکہ۔ اور امریکہ میں جی بہت ویڈیوز دھڑا دھڑ لوگ بنا رہے ہیں، یوٹیوبرز، اور نیوز میں بھی آ رہی ہیں کہ جی اب امریکہ میں پاکستانیوں کا جانا ناممکن ہو گیا ہے یا بین ہو گیا ہے، اور آپ وہاں پر نہیں جا سکتے، نہ اسٹوڈنٹ ویزے پر، نہ وزٹر ویزے پہ، نہ بزنس ویزے پہ۔ تو اسی کے متعلق تھوڑی سی میں جو معلومات میرے پاس ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی معلومات جو ہے آپ لوگوں کے لیے کارآمد ہوگی۔ تو در حقیقت ایسا ہے کہ تمام ممالک میں قانون تو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ امیگریشن کے قانون کبھی جو ہیں وہ اس میں تھوڑی سی رد و بدل ہو جاتی ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن قانون ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ لیکن اب ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ کی پالیسی ہمیشہ سے امیگریشن کے لیے تھوڑی سی مختلف رہی ہے دوسرے تمام صدور کے حساب سے۔ تو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ رولز جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہو گئے، جو اسکریننگ ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے ڈفرینٹ انداز سے لینی شروع کر دی۔ تو وہ ممالک، ایسا نہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے اور آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ صرف سارا جو ہے یہ نزلہ صرف پاکستان پہ، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ قانون تمام دنیا میں رہنے والے بسنے والے جو کہ کینیڈا سوری امریکہ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جناب، تو یہ پرابلم ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی قانون جو یہ تبدیل ہوا یہ صرف پاکستان کے لیے ہوا، یہ تمام دنیا کے لیے امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ یہاں پر نیوز میں جب میں دیکھتی ہوں اور کوئی بھی نیوز رپورٹر یا اینکر سوال کرتا ہے کسی وزیر سے یو ایس اے کے اور ان سے پوچھتا ہے کہ جی کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیا کوئی ایسی لسٹ بن رہی ہے کہ ریڈ لسٹ ہے یا اورنج لسٹ ہے یا یلو لسٹ ہے جس میں کچھ ممالک کو بین کر دیا گیا ہے، تو تمام وزراء جو ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایسی ابھی تک کوئی لسٹ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی کسی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ایسی کوئی لسٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ملک کی طرح ہمارے ملک میں بھی یہ قانون ہے کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس ملک کے شہری کو آنے دیں، کیا ہمارے امیگریشن کے لاز ہوں گے۔ تو لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جب وزراء سے یو ایس اے کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسی لسٹ یا ایسی کوئی فہرست تیار ہو رہی ہے جس میں کچھ ممالک ہیں جن کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، بین لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تو تمام وزراء چاہے وہ خارجہ ہوں چاہے وہ وزیر امیگریشن کے ہوں، تو وہ یہ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی لسٹ ایسی موجود ہی نہیں ہے، یہ صرف ابھی ہوائی باتیں ہو رہی۔ تو اس پہ آپ بلیو نہیں کریں، لیکن ہاں جو امیگریشن قوانین ہیں اس کے اوپر ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم اسٹرکٹلی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک ہے، ہم نے اپنے ملک میں اگر کسی کو آنے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو چاہے وہ وزٹر ویزا ہو چاہے وہ ایون گرین کارڈ ہو، تو ہم نے مختصر وقت کے لیے اجازت دی ہوتی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں رہ لیں، لیکن ہمارا یہ حق ہے اور
کہ ہم کسی بھی وقت اپنے قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں۔ تو نارملی جو ہے وہ کنسیڈر جو کیا جا رہا ہے وہ ان ممالک کو کیا جا رہا ہے کہ جو کسی بھی طرح سے سیاسی، سماجی یا ان کی سیفٹی ریزن کے حساب سے اگر وہ ان ممالک کے لوگ یہاں کے یو ایس اے کے لیے خطرے کا باعث ہیں، تو ان ممالک کے شہریوں کو آنے کے لیے، انٹر ہونے کے لیے یو ایس اے میں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ لوگ یو ایس اے آنا چاہ رہے ہیں اور آپ آلریڈی آ چکے ہیں، دوبارہ ری انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو مین ویڈیو کا ٹاپک ہے میرا اور پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی لسٹ نہیں بنی ہے کہ جس میں کسی ملک کے لیے مکمل بین ہو، یا کسی ممالک کے لیے جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ان کے شہری جو ہیں وہ یہاں رہ نہیں سکتے یا انٹر نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 35 سے 45، 35 to 45 ممالک ایسے ہیں کہ جو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان ممالک پہ کچھ سفری شرائط یا پابندیاں لگا دی جائیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے شہریوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے کے لیے خطرے کا باعث ہیں، ان کی سوسائٹی کے لیے، ان کی سیفٹی ریزن کے لیے، تو وہ اس پہ سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے باقاعدہ طور پر۔ اور تو اس لیے یہ کہ لوگ بار بار اگر آپ ویڈیوز میں جا کر دیکھتے ہیں تو لوگ اپنی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم ری انٹر ہوئے ہیں، واپس ہم آئے ہیں، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوا، ہم سے کوئی سوال پوچھا نہیں گیا۔ لیکن کیا حقیقت ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حقیقت کیا ہے، اور کیا کیا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے یہاں آنے کے لیے، اور آنا بھی چاہیے کہ اس وقت رک جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی لسٹ نہ ریڈ نہ اورنج نہ یلو شامل ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہیں یہ سوچیں کہ اب ہم یو ایس اے میں داخل نہیں ہو سکتے۔